السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ وقال تعالی: وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی: وأما بنعمة ربك فحدث۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی: الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، عزیز طلباء، ہم اس وقت جس زمانے پر سے گزر رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جس پر ہماری زندگی کی ترقی اور تنزلی موقوف ہے۔ ہمارا بڑھنا اور گھٹنا، ہمارا بننا اور بگڑنا، ہمارا نیک ہونا اور برا ہونا، ہمارا نامور ہونا اور بدنام ہونا، یہ سب اسی زندگی پر موقوف ہے، اسی زندگی پر سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پر انسان اپنی زندگی میں عزت پانے کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اور اس زمانے کو ہاتھ سے اگر چھوڑ دیا پھر ذلیل بھی ہونے کے لیے اس کے لیے یہی زمانہ راستہ ہے۔ اسی لیے تمام بچوں سے، تمام جوانوں سے یہ بات بتائی جاتی ہے، 15 سال سے لے کر 30 سال تک یہ انسان کی وہ قیمتی زندگی ہے جس کا مستقل اللہ کے پاس سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے جو سوالات کریں گے ان میں خاص طور پر ان شبابہ فیما ابلاہ، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، کہاں اس کو تباہ کی، کہاں مٹایا، کہاں گوایا، اللہ پوچھیں گے۔ اور اس کے لیے ہم لوگ بیٹھ کر سوچیں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے تمام اسلاف کہتے ہیں اگر ہم بننا یہ نیت کر لیے، مجھے کچھ بننا ہے اور بن کر بتانا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہزاروں راستے کھولے گا۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر میں ایک خادم کی طرح رہتے تھے۔ خادم، گھر پوچھنا، گھر جھاڑو لگانا، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو گندگیاں اٹھانا، یتیمی زندگی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا سہارا نہیں رہا، اکیلا رہا، اس یتیم بچے کو لا کر پالا گیا، اس کے دل کے اندر کچھ بننے کا ارادہ پیدا ہوا،
اور اس بندے نے پڑھنا شروع کیا خارجی اوقات میں. جب کام سے فارغ ہو جاتا تھا بغیر اسکول کے گائیڈز لاتا تھا, بیٹھتا تھا, پڑھتا تھا, پڑھتے تھے اور پھر اس کے ساتھ و ساتھ ایگزام لکھتے تھے. کرسپونڈنٹ کرتے تھے, ایگزام لکھتے تھے. ایگزام لکھتے 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 کام ساتھ و ساتھ کرتے کرتے جب وہ جوانی پر پہنچے, ماشاءاللہ ایسے نمبرات میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا. اب اس وقت ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں یہ سب سے بڑے آفیسر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. غریب انسان, اور جتنا غربت میں دماغ کام کرتا ہے, مالداری میں دماغ کام نہیں کرتا. آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, جتنے غریب ہیں وہی سب سے بڑے عہدے پر فائز ہیں. پوری ہسٹری 90% غریب, 90% تکلیف سے ترقی کرنے والے, 90% کھانے کو ترسنے والے, 90% وہ لوگ آپ کو ملیں گے جو گورنمنٹ سکول کے پڑھنے والے بچے ہیں. میں بیلگام میں ایک سکول کو گیا اور وہ سکول میں اتنی بڑی دیوار میں تصویریں لگی ہوئی ہیں. میں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ بچے ہیں جو اپنے پڑھائی میں توجہ دے کر محنت کرتے کرتے گورنمنٹ سکول میں پڑھ کر آج یہ آفیسرز بن گئے. کوئی IAS بن گیا, کوئی IPS بن گیا, کوئی جج بن گیا, کوئی لائر بن گیا, کوئی کسی کو کلکٹر کا عہدہ ملا. تو سب لوگ وہاں پر لکھے ہوئے ہیں, آج وہ لوگ کون سے عہدے پر فائز ہیں. تو ہمارے بچوں سے بھی کہ سب سے پہلی بات تمہارا وقت بہت قیمتی وقت ہے, کھیلتے کھیلتے گزارو گے زندگی گزر جائے گی. جن کا سر نیچے ذرا اوپر اٹھاؤ بھائی, سرا اوپر. رکوع سجدہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ, ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا. ہوگا ٹائم ہوگا کہ نماز کا ٹائم میں ابھی نہیں, جب نماز کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم رکوع بھی کریں گے اور سجدہ بھی. ابھی ٹائم نہیں ہوا. کہیں آپ لوگ تقوی اور طہارت میں منڈی نیچے گئی بولے تو تمہیں عرش پر پہنچ جاتی, اور ہم عرش والے سے کہاں بات کر سکتے ہیں, فرش والوں سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں نا جی, توجہ سے سنیں گے. تو آپ حضرات کی جو زندگی ہے بہت قیمتی, اور سب سے پہلی بات آپ اپنی منزل طے کریں. آپ کو کیا بننا ہے, آپ کو کیا بننا ہے, توجہ سے سنو بھائی. اور جب تک منزل طے نہیں کرو گے راستہ بھی طے کرنا مشکل. پہلے منزل طے کرنا, آپ کو کیا بننا ہے. تو جب منزل طے کرو گے تو راستہ طے کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اسی لیے کیا کہا گیا, سب سے پہلے کہاں جانا ہے پہلے طے کرو, کیا بننا ہے وہ طے کرو, کہاں تک پہنچنا ہے وہ طے کرو, کہاں تک آپ حضرات کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے وہ طے کرو. جب آپ طے کر لو گے, تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں. اگر ہم فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں, ارے کرونا کے زمانے میں منزل طے کرنے والے پہنچ گئے. کوئی زمانے میں, کرونا کے زمانے میں, جس وقت کوئی بس نہیں, کوئی فیسلٹی نہیں. بھئی حالات اتنے سنگین, اطراف میں کرفیو, اور ہر ایک کے اوپر حالات, اور ہاتھ میں پیسے بھی نہیں. ایسی حالت میں لوگ منزل پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ بولو بھائی. اسی طرح یہ مثال خود یہ بتا رہی ہے, اگر آدمی ہمت کر لے کہ مجھے تو وہاں تک پہنچنا ہے, پہنچانے والی ذات کس کی؟ کون پہنچائے گا بھائی؟ اگر ہم نیت ہی نہیں کیے کہ اللہ مجھے کمپاؤنڈر بنا دے, یا اللہ مجھے پیون بنا دے, یا اللہ مجھے کانسٹیبل بنا دے,
کیوں بھائی؟ یا اللہ مجھے ہیلپر بنا دے. یہ سب نیتاں کرنے کی نیتاں کیا وہ؟ تمہیں کچھ نہیں بنے، ریجیکٹڈ پیساں ہیلپراں بنتی سو. ریجیکٹڈ پیسز وہ فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے آٹومیٹک. کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں یہ کر رہا ہوں. ارے یہ تو ریجیکٹ لوگ کرنے کا کام آئی ہے. جو لوگ ریجیکٹڈ ہیں وہ لوگ یہ تمام کام کرتے ہیں. تو جو کام کی ہم نے نیت کر رکھی ہے، یہ سب نیت کرنے کی چیز نہیں. ایک بیچارے کو میں قرغیزستان میں ملا، وہ پکا رہا تھا. ہم گئے بیان کے لیے کالج میں، تو وہ پکا رہا تھا. وہ کہنے لگا میرے والد مزدور ہیں، اور میں نے جب ڈاکٹری پڑھنے کی نیت کی، فیس اتنی زیادہ میں فیس بننے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میں پکاتی بن کر آیا کالج میں. یہ اب کی مثال بول رہا ہوں میں. پکاتی بن کر آیا، اور پکاتے پکاتے میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے، میں کالج میں ایڈمیشن لے سکتا تھا. تو میں نے فوراً پیسے لے جا کر دے کر کہا بقیہ پیسہ میں ادھار چکا دوں گا، مجھے کالج میں کوئی نوکری دے دیجئے، وہ نوکری بھی کروں گا، اور پھر آپ کو جو کچھ کلاس میں اٹینڈنس دینا ہے وہ دے دوں گا. تو وہ بیچارہ MBBS 4th ایئر پہنچ چکا ہے پکاتے پکاتے. ابھی بھی پکا رہا ہے اپنے فیس کے لیے، صبح سے شام تک ابھی بھی پکا رہا ہے، اور MBBS کے 4th ایئر کو پہنچ گیا. میں نے اس کو دیکھا پکاتے پکاتے پڑھ بھی رہا ہے. پڑھ رہا ہے ایک طرف، اور ایک طرف کیا کر رہا ہے؟ پکا رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بننے والوں کے لیے راستے بہت، بگڑنے والوں کے لیے بھی راستے بہت. بننا ہے اللہ بنائے گا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کیا ہم زبردستی تمہیں بنائیں گے جبکہ تم خود بننا نہیں چاہتے؟ زبردستی اللہ کسی کو نہیں بناتا. ارادہ، بار بار ہم بولتے کہ نہیں بولتے؟ ارادہ کرو، ارادہ کرو، ارادہ کرو، ارادہ کرو. یہ ارادہ کیا چیز ہے؟ ارادہ بنیاد ہے، ارادہ ہمت ہے، ارادہ حوصلہ ہے، ارادہ مدد ہے، ارادہ منزل ہے، اور ارادہ اللہ کے طرف سے نصرت خاصہ ہے. تو جب ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ منزل تک پہنچائے گا. ارادہ کرنا ہمارا کام، ارادہ کرنا ہمارا کام. پھر دیکھنا یہ وہ ہیگڑے نگر جس کو لوگ یاد کرتے ہوئے، نہیں بھائی وہاں ماحول برابر نہیں، وہاں ماحول برابر نہیں، وہاں ماحول برابر نہیں. ہیگڑے نگر پورے بنگلور میں مشہور ہو گیا. کیا برابر نہیں؟ کیا برابر نہیں؟ ایسا بولنا چاہیے، ارے بچوں کو لے جا کر ہیگڑے نگر چھوڑ دو، خود بخود اولیاء اللہ بن جائیں گے. ہیگڑے نگر جھگڑے نہ کر. اللہ تعالیٰ آپ کو سنت والے بچے بنانا چاہتے ہو، ہیگڑے نگر بچوں کے ساتھ چھوڑ دو. آپ صفات والے بچے بنانا چاہتے ہو، ہیگڑے نگر بچوں کے ساتھ جا کر چھوڑ دو. پڑھائی پڑھانا چاہتے ہو، ہیگڑے نگر بچوں کے ساتھ لے جا کر چھوڑ دو. وہ بچے بڑے حوصلے والے بچے ہیں، بڑے ہمت والے بچے ہیں. ان کی دعائیں دیکھو بھائی. ایک تو سو پیدائشی کوئی بھی ذہن نہیں ہوتا. ذہن جو ہوتا ہے بھائی مجھے پڑھائی نہیں چڑھتی، مجھے پڑھائی نہیں چڑھتی، مجھے پڑھائی نہیں چڑھتی. پڑھائی خود بخود چڑھتی نہیں، اسے چڑھانا پڑتا ہے. چڑھتی کیا آٹومیٹک؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ چڑھانا پڑتا ہے. چڑھانے کے لیے لیڈر رکھنا. لیڈر، لیڈر کسے کہتے ہیں؟ عربی سیڑھی، سلم. سیڑھی رکھو گے پڑھائی چڑھے گی، اور وہ سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. وہ سیڑھیاں ہماری کیا ہوئی ہیں؟ ٹوٹی ہوئی ہیں. پٹے سیڑھیاں رکھ لے کے اوپر چڑھو باگو تو چڑھتی کون تھی بھی؟ چڑھتے ہوئے لیڈر یوں ہل رہا، جھومتے ہوئے مینار کی طرح. لیڈر پر آپ قدم رکھتے ہی لیڈر کیا ہو رہا ہے؟ یوں ہل رہا ہے. کیوں بھائی؟ کوئی چڑھنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھے؟
کوئی بھی انسان اوپر چڑھنے کے لیے جو سیڑھیاں جو سٹیپس رکھتا ہے وہ سٹیپس مضبوط ہوتے ہیں. ان مضبوط سٹیپس پر چڑھ کر دھیرے 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 منزل تک پہنچتا ہے. وہ مضبوط سٹیپس کیا ہیں؟ مضبوط سٹیپس کیا ہیں؟ مضبوط سٹیپس کون سے ہیں؟ علماء نے فرمایا سب سے پہلی نیت. سٹیپ سے نہیں سٹیپس، پہلی کیا ہے؟ نیت. پہلے نیت درست کرو. یہاں چیخا مار مار کو والدین سست ہو گئے. بہت سارے بیچارے مزدور میں جانتا ہوں ایسے آٹو ڈرائیور کو بھی جن کے تینوں بچے بڑے بڑے کالجز کے پروفیسر ہیں. ایک بچہ تو آسٹریلیا میں پروفیسر ہے. ان کے والد مرحوم میرے ساتھ چلا لگا ہے، زندگی بھر آٹو چلا ہے. تینوں بچے بڑے بڑے پروفیسرز. ایک غوثیہ کالج میں پروفیسر ہیں، اور ایک یہاں پروفیسر ہیں، اور ایک آسٹریلیا میں پروفیسر ہیں. میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ترقی دی کیسے؟ ان بچوں کی ابتدا ہی سے نیت ہمیں کچھ بننا ہے، اپنے والدین کا نام چمکانا ہے، اپنے خاندان کی عزت روشن کرنا ہے، اپنے ماں باپ کا سر بلند کرنا ہے. کل کا دن جب پوچھیں کہ آج تو فلاں کا بیٹا کہا جا رہا ہے، کل تمہیں ان کے ابا، تمہیں ان کے ابا، تمہیں ان کے ابا، ہمارے نام اگر بتائیں تو باپ کا سر اونچا ہو جائے. میں فلاں کا والد ہوں، میں فلاں کا والد ہوں بولتے ہوئے باپ کو کیا ہونا چاہیے؟ فخر محسوس کرنا چاہیے. تمہیں ان کے ابا، سر کھجالے کو ہاں بھائی کیا گا تو شرم آتی نہیں گا جی تم نا. ایسے بیٹے کو جا کو تمہیں بول کو تھوڑی دیر بریک مار ڈالتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے چھوڑو کیا کرتی کہ اب آگے بولنے جیسا نہیں. ان کا انہیں میرا بیٹا بولنے والدین شرما رہے ہیں. شرمندگی سے ہم نے ان کا سر جھکا دیا. کیوں؟ ایسی حرکتیں. ہم نہیں بول سکتے کہ یہ حرکتیں ایک شریف بچے کی حرکتیں ہیں. دعوت کیوں ہے؟ دعوت کا کام صرف آپ لوگوں کو ٹوپی پہنانا، جبہ پہنانا، داڑھی رکھوانا، صرف یہی نہیں، معزز انسان بنانا، شریف انسان بنانا، نمونے کا مسلمان بنانا، ایک ایسا نوجوان بنانا جس نوجوان کو تمام جوانوں کے سامنے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جائے. یوں کہا جائے جوان ہو تو ایسا، نظر ہو تو ایسی، زبان ہو تو ایسی، ذہن ہو تو ایسا، سوچ ہو تو ایسا، محنت ہو تو ایسی، اس زندگی ہو تو ایسی. ایسے نوجوان تم بھی بنو، مثال کے طور پر ہمیں آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جائے. اسی لیے دعوت کی محنت، دعوت کی محنت دعوتاں کھانے کی محنت نہیں. جیسے بعض لوگ اجتماع کو آتے ہیں سوچ کھانے کے واسطے. یہ اجتماع نہیں بھی، وہ اجتماع. یہاں تک کہ کالج کے یہ جو کالجز کا بھئی ماشاءاللہ ہمارا جو علاقہ ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے پورے بنگلور میں ہائیسٹ درجہ رکھتا ہے. بہترین کالجز، بڑے بڑے کالجز ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں سے یہ جو ہمارا دیونہلی کا اجتماع ہوا، ایک چند بچے 4-5 غیر بچے بھی آ گئے، اور آ گئے تو ان کو وہ جو اسپیشل VIP میں کھانا کھلایا گیا، اور وہاں ٹوکن خریدا گیا 150 روپے 200 روپے کچھ ٹوکن. 200 روپے 150 روپے ٹوکن میں جو کھانا کھائے اتنا خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے. بار بار اسے پوچھتے کہتے کبا وہ کھانے کا جوڑ ہوتا سو تمہارا، کبا وہ کھانے کا جوڑ ہوتا سو تمہارا، کبا وہ کیوں؟ وہ بیچارے آئے سوچ کس کے واسطے؟ پھرنے کے واسطے. ذرا دیکھیں گے اجتماع کیسا ہوتا ہے، کھانا کیسا ملتا ہے، چائے کیسی بنتی ہے، کیسے کھلاتے ہیں. تو انہوں نے تعریف کی، ارے دیکھا پکتے بھئی ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتی، سستے میں کھانا، 20 روپے میں پیٹ بھر کو خوش سنو. باغ آج بھی دنیا میں 20 روپے کی ٹکٹاں ملتی ہیں کھانے کے. تو وہ سب ایک اسے کیا کہتے ہیں ایگزیبیشن میں آئے جیسے آئے تھے.
کہاں جیسا ایگزیبیشن میں آتی نہیں دیکھنے کے واسطے, اس طرح ایگزیبیشن میں جیسا آ کر ایک لکی ڈرا ٹکٹ. کون سی ٹکٹ؟ وہ کھانے کی ٹکٹ نہیں, وہ زون میں کون سی ٹکٹ؟ وہ ڈرا, خوش پورے. یہ تو ایک سیمپل ہے, اصل ہم میں سے ہر ایک کو نمونہ بنانا ہے. ہر بچہ گھر کا چشمے چراغ بنے, گھر کا چشمے چراغ بنے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پورے خاندان کے چھوٹے بچے بھیا کو دیکھ لے کوئی, ہمارے بھیا کیا بنتی, ہمارے بھیا کیا بنتی, ہمارے بھیا کیا بنتی. بھیا دیکھے تو یہاں ہوا کھانے کو پھر رہی, چن کھانے کو پھر رہی. اب چھوٹے بچوں کے لیے انہیں آئیڈیل, اب اس آئیڈیل اگر خراب ہو جائے تو آپ بتاؤ بھئی چھوٹے بچے ہمارے نقش قدم پر چلیں گے؟ ارے بولو بھئی چلیں گے. آپ کے بھی تو بھائی ہیں, خلیرا بھائی ہے, چچیرا بھائی ہے, مولارا بھائی ہے, آپ کا بھانجا ہے, آپ کا بھتیجا ہے. خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ ایک دو بچے نہیں ہیں, ایک بچے کے پیچھے ہر خاندان میں 50 بچے ہیں. وہ تمام بچے دیکھ رہے ہیں بھیا کیا بنتی, بھیا کیا بنتی, بھیا کیا بنتی. اگر ایک بھیا بن گیا پورا خاندان مثالی طور پر پیش کرے گا. دیکھ رہے, عبرت حاصل کر, دیکھ وہ بچے کو دیکھ, وہ بچے کے اخلاق دیکھ, وہ بچے کے عادتان دیکھ, وہ بچے کی مصروفیت دیکھ, وہ بچہ کس طریقے سے اپنے خاندان والوں سے جڑا ہوا ہے, کس طرح پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے, کس طرح پابندی سے وہ ہر کام کرتا ہے. آج ماشاءاللہ پڑھ کر اللہ نے اسے بڑے عہدے پر پہنچا دیا. بعض ایسے بھی نوجوان بچے امپلائیز ہیں جو پورے خاندان کی مدد کرتے ہیں. بقرعید میں ملے چند نوجوان بچے مجھے آ کر کہنے لگے, حضرت میں ہمارے خاندان میں 40 گھر زکوٰۃ کے مستحق ہیں. کتنے گھر؟ ارے بولے بھئی کتنے گھر؟ اور وہ بیچارہ اکیلا 40 گھروں کا چولہا سلگنے کا وہ سبب بنا ہے. وہ اکیلا امپلائی نہیں, وہ 40 گھر والے اسے مسیحا سمجھتے ہیں. 40 گھر والے بڑی عزت دیتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں بیٹا ذرا ہمارے بچے کو نصیحت کرو, بیٹا ذرا ہمارے بچوں کو نصیحت کرو, بیٹا ہمارے بچوں کو. وہ اکیلا بچہ بنا ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے بچوں کی ٹیوشن پڑھاتا ہے. بچے امپروو ہو رہے ہیں. جو سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے وہ فیل ہونے کے بعد اللہ سے مانگنا, یا اللہ میں سائنس میں 3 بار فیل ہو گیا, سوشل میں 4 بار فیل ہو گیا. فیل ہوتے نہیں تب دیکھو, ہم تو اکثر کہا کرتے ہیں ہمیں جو پڑھاتے ہیں نا, ہماری پڑھائی سے جو پڑھائی اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھائی 50% سے بھی کم ہے. سمجھے نہیں؟ اگر توجہ سے اگر کوئی اللہ سے مانگ کر روزانہ 1 گھنٹہ پڑھے, کلاس میں کیا اسٹیٹ میں فرسٹ آ سکتا ہے. انشاءاللہ بولو جی. ارے کس کی بھی نیت کس نے کیا, وہ ہے نہیں ہے, کس کی نیت رہا تھا اٹھاؤ دیکھیں گے کتنے نیت چھوٹی رہتے ہاتھ اٹھا دی, بڑی رہے تو ایسا اٹھا دی, مضبوط رہے تو اور ذرا ماشاءاللہ, ڈھیلی نیت رہے تو یوں رہتی ہوئی نیت, وہ لٹک لگو لٹکو نیت کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی. سب بہترین بنیں گے انشاءاللہ. یہ کیا اٹھا چھوڑا نا بچہ ہے کیا کہ صاحبہ بار بار فیل ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں پھر اٹھا چھوڑے گا تو ایسا چھو بار بار. حضرت ایک کلاس میں 2 سال بیٹھ کو جاتا ہوں, کریں گے انشاءاللہ. ڈبل پروموشن لینا اور اس کے لیے بہترین تمہارا وقت سیو ہونے کے لیے دعوت. جو شخص دعوت میں جڑ جاتا ہے 5 نعمتیں اسے حاصل ہوں گی. سب سے پہلی بات گناہوں سے بچے گا, کہو انشاءاللہ. اور جو گناہ سے بچ گیا سمجھو
اس کے آدھے سیڑھیاں پار کر دیا، آدھے سیڑھیاں پار۔ آج ہمارے میموری کمزور کیوں ہو گئے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے بچے معمولی حساب ڈالنے کیلکولیٹر یوز کرتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں جب کیلکولیٹر کہاں تھے بھائی؟ کوئی بھی کیلکولیٹرز نہیں، کیلکولیٹر یوز کرے گا تو اس کا پیپر از کینسل، حساب ختم، جھٹک لگ جاتے رہنا سو باہر ہونے۔ لیکن آج معمولی جائیے کیا جی حساب کو تو ایک منٹ حضرت، یہ اسے تمہیں کیا ہونا، اسے ان پڑھ انسان بھی کر لیتا کیلکولیٹر میں حساب کتاب۔ پھر تمہیں دماغ کمزور ہو جاتا ہے گناہوں سے، گناہ سے 5 چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمت کمزور، گنہگار ہمت کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ اسے اچھی طرح معلوم ہے اللہ کی مدد میرے ساتھ نہیں، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں انہیں ہمت کر ہی نہیں سکتا۔ گناہ یہ بزدل بنا دیتا ہے، جتنا گناہ کرو گے اتنا بزدل ہو جاؤ گے۔ گناہ نظروں کا گناہ، زبان کا گناہ، ذہن کا گناہ، سوچ کا گناہ، سننے کا کانوں کا گناہ، اخلاق کا گناہ، عادتوں کا گناہ، خلوت کا گناہ، جلوت کا گناہ، دو اپنوں میں گناہ، پرائیوں میں گناہ، سفر میں گناہ، حضر میں گناہ، گھر میں گناہ، اسکول اور کالج میں گناہ۔ ان تمام گناہوں سے توبہ۔ اور جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے پہلی دوا، پہلا نسخہ، پہلا عمل نماز۔ پہلا عمل نماز پڑھنا شروع کر دو، آٹومیٹک پورے گناہ چھٹ جائیں گے، کلیننگ کرنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک ایک ایک گناہ، ایک ایک گناہ، ایک ایک گناہ، ایک ایک گناہ آٹومیٹک چھٹ جائیں گے۔ صرف کیا پڑھنا شروع کر دو۔ اور ہماری دعوت میں پہلی دعوت کس کی ہے؟ بولو بھائی، کس کی ہے بھائی؟ فرسٹ ہمیں بلاتی سوچ کس کی طرف ہے؟ اور نماز کا آپ پابند بننے کے لیے نماز کے آپ کو دائی بن جانا ہے۔ اے چلو بھائی نماز کو، چلو بھائی نماز کو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی اصلاح ہونی ہے اچھے دوستوں سے دوستی کر لو، اصلاح ہو جائے گی۔ ہمارے دوست کیسے ہوں؟ بے نمازی دوستوں سے دوستی ہی ہرگز نہ کرنی چاہیے، نہ دوستی نبھانی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ نہ کرے جس وقت جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، ارے بھئی ان کو لے جا کر ڈال دو۔ جب یہ بیچارہ، اچھا بیچارہ، نیک بیچارہ، جب اس کو لے جائیں گے وہ دیکھے گا اس کا دوست کھڑا ہوا ہے، دیکھ کر کہے گا یہ نالائق کو دوست بنانے کی وجہ سے میں یہ حالت کا ہوا سو۔ قرآن کہتا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس نالائق کو دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، اس کو میں نے دوست بنایا، یہ میرے نمازیں چھڑوا دیا، گندی عادتوں کا مبتلا کر دیا، گندی چیزیں دکھایا، گندی چیزیں بلوایا، گندی چیزوں کو ذہن میں بٹھایا، گندی صحبت میں اس نے رکھا، اس نالائق کی وجہ سے میرا پورا بگڑ گیا۔ تو سب سے پہلی چیز دوستی۔ دعوت میں جو میں نے کہا 5 چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی، اس میں پہلی چیز نماز کی توفیق اللہ آپ کو دیں گے۔ دوسری چیز اچھے دوست ملیں گے۔ دعوت سے کون ملیں گے؟ اچھے دوست ملیں گے۔ تیسری اچھی صحبت ملے گی۔ تیسری کیا چیز ملے گی؟ اچھی صحبت کیا مطلب؟ سراؤنڈنگ میکس دا مین۔ سراؤنڈنگ میکس دا مین۔ سراؤنڈنگ میں نیک لوگ ہوں گے انسان نیک بنے گا، سراؤنڈنگ میں چلرا ہوں گے انسان چلر بن جائے گا۔ سراؤنڈنگ، تو وہ سراؤنڈنگ کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ صحبت۔ ایک یہ ہوئی کہ کوئی چیز، تیسری چیز۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ دعوت میں آپ کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ دعوت میں آپ کو وقت سیو ہوگا۔
کیا ہوگا؟ وقت کیا ہوگا؟ اوقات کی حفاظت، اسے کیا کہتے ہیں؟ اوقات کی حفاظت۔ اوقات بیکار جگہوں پر گزارنے سے اللہ بچائیں گے۔ یہاں وہاں اندھیرے جگہوں پر جا کو بیٹھ جانا ذکر و اذکار میں، کہاں؟ اندھیرے میں اللہ کی قربت نصیب ہوتی نا۔ جب بھی بھئی مراقبہ کرتے ہیں اللہ والے تو لائٹ آف کرو بولتی، بول کو مراقبہ کرتی، تو ہمارے علاقے میں بھی مراقبے کی بہت ساری جگہ پڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں اندھیرے وہاں مراقبے کی ایک جماعت ملتی، تو وہ اوقات سے ایک لمحہ بھی یہ ضائع نہیں کرے گا، ٹائم اس کا برابر فکس 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل کے ساتھ گزارے گا، صبح سے لے کر شام تک۔ پانچویں چیز، اللہ اسے عزت سے نوازے، اور وہی چیز ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز ہے، جس کے پوری دنیا متلاشی ہے۔ بھئی ہم پڑھتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے ذلیل ہونے کے لیے تھوڑی پڑھتا ہے، دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے عزت کے لیے، پڑھتا ہے عزت کے لیے، کالج میں جاتا ہے عزت کے لیے، کوئی بھی ذلیل ہونے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا، عزت پانے کے لیے کرتا۔ وہ پانچوں چیزیں اللہ نصیب کریں گے کس کو؟ بولو بھئی، دعوت کے کام کرنے والوں۔ اس کے لیے نیت کرو انشاءاللہ۔ ہم جو سیڑھیاں میں نے بتایا، کیا بتایا میں نے؟ سیڑھی ایک تو یہ ہے گناہوں کے ذریعے سے آپ جو ہی آپ بچیں گے، یہ 5 چیزوں کی وجہ سے آپ کی سیڑھیاں پار ہو جائیں گی۔ اب باقی سیڑھیاں پار کرنے کے لیے 3 کام، ایک جہد مسلسل محنت کرنا پڑھائی میں۔ نمبر 2 کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کے ہی ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس میں رینک اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اچھے رینکس ہو، ان کے پاس جاؤ، جا کر وہ چیز جو سمجھ میں نہیں آئی اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز، خوب دعائیں مانگو۔ میں کبھی بھی پوچھتا ہوں ساتھیوں سے، بھئی 1-2 قطرہ آنسو بہا کر کبھی دعا کیے؟ اگر دعا کیے ہوتے ضرور اللہ آپ کو منزل تک پہنچاتا۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ شان